دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. چیمہ صاحب ایک میڈیا سیلیبریٹی ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی کی ہے اور پھر ایک یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے بھی رہے ہیں. چیمہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں کیا میڈیا کو کوئی ایسی انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ آپ نے چندریان کو ڈاؤن پلے کرنا ہے اور پھر G20 کی جو ابھی سمٹ میٹنگ ہوئی انڈیا میں اس کو بھی ڈاؤن پلے کرنا ہے؟ تو کیا کیا آپ کی اطلاعات ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی انسٹرکشنز دی گئی ہیں. ہمارا میڈیا ویسے ہی بڑا سیانا ہے. ہمارے میڈیا کو چور صاحب پتہ لگ گیا ہوا کہ کس ملک میں زندہ رہنے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو وہ میڈیا وہ کہتا ہے یار چھوڑو ان چیزوں کو, یہ کیا ہم وہ جو کرنے کی ضرورت ہے, مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے پاکستانی جو میڈیا ہے نا لارجلی وہ بزنس مین چلاتے ہیں. وہ میڈیا مالکان جو ہے نا وہ کوئی جرنلسٹ یا کوئی ہارورڈ یا کولمبیا جرنلزم اسکول سے پڑھ کے نہیں آئے. وہ سارے کاروباری لوگ تھے کہ ہو گئے کاروبار میں, انڈسٹری کے, آئرن کے, ادھر ادھر. انہوں نے اپنا 5 ارب وہاں سے نکال کے 3 ارب نکال کے اور وہ سارا پیسہ نکال کے تو چور صاحب وہ آ گئے ہیں اس میں میڈیا انڈسٹری میں, سو دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ کر سکیں, ایسے کام کر سکیں جس سے ان کے بزنس کو فائدہ ہو سکے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا اس میں چور صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر انڈین میڈیا یا انڈیا کا وہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو دکھانے کے لیے آپ کو ایکسپرٹ پروڈیوسر چاہیے جو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتا ہو. وہ جو این ایل آئی ہے, جو وہاں پہ کیمرہ مین ہے, بہت سارے ایکسپرٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور پرٹیکولرلی اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم جو ریسرچر, پروڈیوسر اور اینکر ہے ان کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے فارن پالیسی میں یا فارن افیئرز میں. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے ہمارے میڈیا کے لوگوں میں. بہت سارے میڈیا کے لوگ یہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن زیادہ تر میڈیا کیونکہ ڈومیسٹکلی اتنا زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے, سپریم کورٹ سے نہیں نکلتے ہیں ہم سارا دن. سپریم کورٹ سے نکلیں تو اسٹاک ایکسچینج میں گھس جاتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج سے نکلیں تو پھر اب کوئی تھوڑا بہت اور رہ گیا. باقی سیاسی جماعتیں تو آپ کو پتہ ملک میں ہیں کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب لندن ہوتے ہیں, زرداری صاحب دبئی ہوتے ہیں, کراچی ہوتے ہیں, مریم نواز نظر نہیں آتی, عمران خان صاحب جیل میں ہیں. تو سیاستیں تھکی ہونی, نہ کوئی پریس کانفرنس سیاستدانوں کی ہیں. سو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ٹو بی مور لائل دین دا کنگ, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اینڈ دین آئی تھنک اسے ایک ورڈ ہوتا ہے نا کہ ایک میڈیا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی لٹریسی ڈیفیسٹ ہوئی ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہے. G20 میں فار ایگزامپل BRI کے مقابلے کیا کوئی کوریڈور آ رہا ہے, اور پھر ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا زیادہ یوز ٹو کر دیا ہے چور صاحب ڈومیسٹک پالیٹکس میں کہ اب ان کو خطے کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, باقی کیا ہو رہا ہے. اور پھر ہم نے ظاہری بات ہے انڈیا کے حوالے سے اسی کہنے ہو نہیں وہ دشمن ہے, وہ انجنے وہ یہ ہے. تو لوگ پہلے ہی وہ ایک مائنڈ سیٹ بھی بن چکا ہوا. لیکن اب سب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ مین سٹریم میڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں, بلکہ مین سٹریم میڈیا کو بھی چور صاحب سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا جاتا ہے. جی چیمہ صاحب, آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے کہ سوشل میڈیا سے کافی ایک اویئرنیس آ رہی ہے, کچھ تبدیلی کے آثار بھی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے جو ہمارے پاورفل کوارٹرز ہیں, جو ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈرز ہیں, سرونگ امبیسڈرز ہیں, تو کیا ان میں کوئی ری تھنکنگ ہے کہ ہم نے کوئی غلطیاں کی, ہم نے انڈیا کے ساتھ جو ہاسٹیلٹی کی پالیسی رکھی اس نے ہمیں کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا, نقصان ہی دیا؟ کوئی ری تھنکنگ کے آثار نظر آتے ہیں آپ کو؟ چور صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ڈپلومیٹ ہے, ہمارا جو امبیسڈر ہے, ہمارا جو جنرل ہے, وہ سارے کے سارے نوکری باز ہیں. مطلب اٹ از اے فیکٹ. مطلب انہوں نے نوکری کرنی ہے یار, چھوڑو یار یہ کام ہمارے لیے رہنے دو, یہ جو ہے نا یہ کسی اور کو کرنے دیں. سو اگر ایک کیا نام ہے اس کا جو ہوتا ہے جو ایک امبیسڈر صاحب ہیں, کوئی بھی ہو, ریٹائرڈ ہو, جیسے بھی ہو, اگر آپ ان کی طرف جائیں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ میرا کام نہیں ہے, یہ نئی سوچیں پیدا کرنا, یار بس اپنا کام کرو, اپنی پوسٹنگ کی جو
डिमांड्स हैं वो पूरी करो, ना मैं लड़ सकता हूँ। अगर मैं लड़ने की कोशिश करूँगा या मैं कोई नया आइडिया देने की कोशिश करूँगा, मुझे ऊपर से रोक दिया जाएगा। तो ज़ाहिर बात है, और फिर हर अदारा माइक्रो मैनेज हुआ है। सो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे क्या नाम है, एम्बेसडर हैं, बहुत बड़े तगड़े एम्बेसडर हैं, बड़े-बड़ी पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस जो है ना, शकील चौर साहब इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन सर्विस। पाकिस्तान का सारा ब्यूरोक्रेसी बड़ी तगड़ी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने चौर साहब क्या करना है, एक फ़ोन आता है, ब्यूरोक्रेसी ने इतना बड़ा प्लान बनाया होता है, सारा स्क्रैप करना पड़ जाता है। यही एक मसला आरपीओ के साथ है, यही मसला एक एम्बेसडर के साथ है, यही मसला एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बंदे के साथ है। ये नहीं है कि उनको काम करना नहीं आता, उनको फ्री हैंड दिया जाए, उनको पता हो हम रिस्पॉन्सिबल है, हमें कॉल नहीं आएगी कि ऐसे करो वैसे करो। सो लार्जर इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी उस अंदाज में काम करती रहती है। और फिर कई दफा तो मैंने चौर साहब देखा है कि कहीं बहुत रिटायर्ड, जिनको ज्यादा अरसा हो गया है, थोड़ी ईगो आ गई होती है, थोड़ा वो समझ चुके होते हैं कि हमारा शायद पाकिस्तान हमने ओन किया हुआ है, ये साडा अपना जाती मुल्क है, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली आपको पता है एज का तकाजा भी होता है कई दफा कि आप एज के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पे आप तब्दीली को तौहीन समझते हैं और अपने किए हुई बातों को या अपने नैरेटिव को चेंज नहीं करना चाहते। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं, लेकिन कई बड़े जबरदस्त लोग होते हैं, वो मॉडर्न रियलिटीज को कहते हैं एम्ब्रेस करें, अपनी जो सियासी जो लाइन लेंथ है मुल्क की वो ठीक करने की जरूरत होती है। तो बड़े बड़े अच्छी भी लोग हैं, लेकिन लार्जली नौकरी कर रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने कहा यार साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने सानू इन्हां मुश्किलां च ना पाओ। जी चीमा साहब, मुझे एक रिटायर्ड एम्बेसडर बता रहे थे कि उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी रियाज खोखर साहब ने सीनियर लोगों की एक मीटिंग में कहा कि आज आप खुल के बात करें। तो मैंने खुल के बात की तो मेरे पास आ गए बाद में, कहते हैं एम्बेसडर साहब इन्ना भी खुल के नहीं बोलना। तो दूसरे लोग भी आए होते हैं, वो भी हमारी बातें सुनते हैं, यू नो। तो ये जो कल्चर है एक फियर का कि आपस की जो मीटिंग है उसमें भी आप खुल के नहीं बोल सकते, खुल के फीडबैक नहीं दे सकते, खुल के आइडियाज नहीं दे सकते, तो फिर क्या क्या है, मतलब मुल्क का मुस्तकबिल क्या है? देखिए देखिए चोर साहब, मैं पता है कि समझता हूं एट द एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिकल क्लास है ना उसको शार्प होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, और उनका ये काम है। देखिए टेक्निकली चोर साहब वो हमसे वोट लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, वो आगे जाकर वेख जाते हैं, कोई चोर होता है, कोई डाकू होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, कोई कहता है नहीं यार ऐसे है, कोई ऐसे है। मुझे लगता है कि लार्जर पॉलिटिकल जो क्लास है ना उसकी जो लार्जर पिक्चर है उनको ड्रा करने की जरूरत है मुल्क की, और उसमें एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने की जरूरत कोई नहीं है ना फौज। देखिए फौज इस मुल्क की एक रियलिटी है, अगर आप उससे लड़ेंगे उससे कहेंगे आप कानून के मुताबिक जाना चाहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने हैं, स्टैब्लिशमेंट की बात भी माने, आप अपने अंदर भी तब्दीलियां लेके आए। पॉलिटिकल क्लास जब रोल मॉडल होगी ना पब्लिक की, ऑटोमेटिक चीजें बिल्ड हो जाती है। भाई स्टैब्लिशमेंट या फौज क्या करती है, वो एक रोल मॉडल बनाती है। देखो जी फौजी ने जवान दी है, अपना शहादत दी है, देखिए जी फौजी ने ये किया है, देखिए जी फौज ये कर रही है, देखिए जी फौज ये कर रही है, आपके लिए कुर्बानियां कर रही है, जो कि वो डेफिनेटली कर रहे होते हैं। सो दे सेंसिटाइज पीपल कि देखिए आपके लिए हम ये कर रहे हैं। पॉलिटिशियन भी यही करते हैं, आवाम के पास सेंसिटाइज करते हैं जाके, देखें हम आपके लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं कहीं जाके, या वो लार्जर पिक्चर नहीं ड्रॉ कर पाते, या उनके अपने पैटी इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि वो ईगो में आ जाते हैं और फिर वो कोई डिलीवर नहीं कर पाते। अगर इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ बैठ जाएं इस मुल्क के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता होगा अदर देन टू वर्क विद देम। लेकिन ये पहले बैठेंगे तो सही ना, ये बैठ के बंद कमरे में ये फैसला करें कि हमने सारे मसले पार्लियामेंट में लेके जाने हैं, हमने पार्लियामेंट से ही चीजें करनी है, हमने अपने एमएनए एमपीए को भी इज्जत देनी है। जब इमरान खान ये कहेगा यार इसकी क्या औकात है एमएनए की, मेरा वोट लेके तो बैठा हुआ है, नवाज शरीफ भी यही कहेगा, जरदारी भी यही कहेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी कटा दे साथ चलनी है। फिर हम सारा टाइम एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देंगे, लो जी इंज कर दीजिए उंज कर दीजिए, वो भी हमसे नहीं। जारी बात है वो मुल्क की रियलिटी है, वो चीजें चला रहे हैं इस वक्त जो सियासी ढांचा है चौधरी साहब, वो तो एक स्केलेटन खड़ा हुआ है,
मतलब वो खड़ा है बस, मतलब वो बस खड़ा है, ठीक है जी, इसके अलावा और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ना सियासतदान इसको तब्दील करना चाहते हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज को ये अच्छा लगता है। क्या बिलावल जो एक मौरूसी सियासत को लीड कर रहे हैं या उसके जो पैरोकार हैं, क्या वो चाहते हैं कि पार्टी स्ट्रक्चर में तब्दीली है? वो तो कहते हैं एहसन इकबाल जो है, सॉरी एतजाज एहसन, जिसकी उम्र शायद 80 साल होगी, वो बेघर मुझे। तो ये तो फौजी निजाम हुआ ना कि एतजाज एहसन जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी को के ऑर्डर्स को ओबे करे, खुर्शीद शाह मेरे ऑर्डर्स को ओबे करे, बाकी कमर जमान कायरा जो है बिलावल भुट्टो सरदारी जो कि 37 साल का एक लड़का है उसके ऑर्डर्स को ओबे करे। तो ये भी तो डेमोक्रेसी तो ना हुई ना, ये भी तो फिर या तो उन्होंने अर्न की हो उन्होंने, ठीक है। सो सारा टाइम एस्टैब्लिशमेंट को बुरा कहने से आपको गुजारा नहीं होगा। जो पैरेलल स्ट्रक्चर है जहां से पावर जो पावर लेके आते हैं उनको भी कुछ करने की जरूरत है ताकि मुल्क की कोई डायरेक्शन सेट हो। चौर साहब जी। अच्छा चीमा साहब, बात ये है ना कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज ही इनलाइटेड होती तो मुल्क शायद बेहतर डायरेक्शन में जा रहा होता और वो पॉलिटिशियंस को भी उधर ला सकते थे कि भाई दिस इज द वे। और एक एफर्ट मुझे इस तरह की नजर आती है, आपके भी इल्म में होगा, कि जैसे जनरल बाजवा ने इंडिया के साथ एक डील की और वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान की मर्जी से की, लेकिन 11th आवर पे फिर इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये अगर हमने मान ली तो हमें तो लोग गद्दार कहेंगे और हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो क्या इमरान खान की कश्मीर पॉलिसी क्या थी सिवाय इसके कि उन्होंने कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया और जुमे के रोज कहते थे वो आधे घंटे के लिए हम बाहर निकलेंगे, क्या बना उसका? देखिए चौर साहब, इमरान खान जो है ना उसका जो प्राइमरी गोल था ना वो पावर में रहना था। वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पावर में तो आए थे और उनको ये पता था 5 साल बाद एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं होनी, तो वो कॉन्टिन्यूसली वो काम कर रहे थे जिससे वो अवाम को वो एक पॉपुलर नैरेटिव, एक हॉकिश नैरेटिव वो देते रहे। वो ये कहते थे मैंने अपोजिशन के ऊपर कोई केस नहीं बनाए, लेकिन सारी अपोजिशन अंदर थी। ये तो पुराने केस बने, हमने तो बनाए नहीं, लेकिन वो नैब को भी मैनेज करते थे, वो हर चीज मैनेज करते थे। जो क्वेश्चन है उनकी कश्मीर पॉलिसी क्या थी? उनकी कश्मीर पॉलिसी यही थी कि वो ये समझते थे कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इंडिया से ताल्लुकात अच्छे कर लिए एट द एक्सपेंस ऑफ माय पॉलिटिकल कैपिटल तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी अनपॉपुलर है, मुझे भी अनपॉपुलर करेगी, गवर्नेंस एंड फाइनेंशियली मैं डिलीवर नहीं कर पाया, और ये भी हमने ये हुआ कि जी इंडिया से नॉर्मलाइजेशन एट द एक्सपेंस ऑफ इमरान खान हो गई है, तो फिर मैं तो फारग हो जाऊंगा। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो ये करते थे कि वो कहते थे कि जो भी है मैं भाजपा को कामयाब नहीं होने दूंगा इंडिया से नॉर्मलाइजेशन में। जबकि 2018 के अंदर इंडिया के, मुझे याद है मैं बहुत सारे इंडियन चैनल्स पे आता था, इंडिया टुडे पे बड़े जनरल से और डिप्लोमेट से डिस्कशंस होती थी, तो इंडिया के अंदर ये एक था कि यार इस इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है तो इससे बात करें, हम कहीं रास्ते में पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान ने इंडियंस को भी नाकाम किया और इमरान खान ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी नाकाम कर दिया। गो कि मोदी साहब ऑलरेडी इमरान खान को फेल कर चुके थे कि जब इमरान खान इंतजार करके बैठे हुए थे, आपको याद है चौर साहब, कि कहता था ये 1 साल रह गया बस मोदी के इलेक्शन हो जाए, उसने इलेक्शन जीत के फिर आ जाना है तो फिर हम उससे बात करेंगे, उसके पास भी मैंडेट होगा फ्रेश, हमारे पास भी ऑलरेडी मैंडेट है, हम बात करेंगे। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, 370-35 ए रिवोक कर दिया, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, हम प्लान ही करते रहे। तो हमारी वो क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी विच इज ऑन द होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सिर्फ उम्मीद के ऊपर बैठे हुए हैं मोदी जीत जाएगा और हम जो है वो करेंगे। सो हम उम्मीद पे बैठे रहे हैं, होप इज कहा जाता है, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सो मुझे ऐसे लगता है चोर साहब इसके पास कुछ भी नहीं था, ये इतने छोटे लोग हैं चोर साहब, ये अपने मौजूदा 5 साल अगले 5 साल पूरे करने के लिए मुल्क को दांव पे लगा देंगे, अपने आप को तो लाए देने ने, मुल्क के भी इंटरेस्ट खा पी जाते हैं, स्टैब्लिशमेंट भी गंद करती है, लेकिन चौर साहब सियासतदानों से भी कोई उम्मीद नहीं। क्या शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, शेख रशीद, क्या ये हॉक नहीं थे? इनको नजर आता था क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं मानी जाती थी उस सेटअप में, उन्होंने मुकाबले में मोईद यूसुफ को लाके खड़ा कर दिया था एज एन एनएसए, और वो अपना अपना इनपुट देती थी स्टैब्लिशमेंट। शाह महमूद कुरैशी को बुरा लगता था मेरी वजारत में इंटरफेरेंस, मैं नहीं करने दूंगा किसी को, और उन्होंने कहा ठीक है तुसी कर लो फिर इंडिया ने ताल्लुकात साडे कोल पुछे बगैर करो। उन्होंने इमरान खान नु उन्होंने पुटता,
وہ پھر جناب اسی جڑانا ہو شاہ محمود قریشی صاحب. آپ دیکھیں 2 دفعہ شاہ محمود قریشی, میں چور صاحب شاہ محمود قریشی کو ایز اے اسپوائلر ان کا کردار سمجھتا ہوں. انڈیا سے تعلقات انہوں نے دیے. 2011 میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تو ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پہ چھوڑی, میں میری غیرت تھی یہ تو وہ. اور ابھی وہ میمو کاٹ کے لے آیا نا عمران خان, اور خود پیچھے ہٹ گئے عمران خان, کیا تو میمو لے رہا, پھر پاک امریکہ تعلقات مشکل میں ڈال دی. سو ہی از بیسیکلی اے اسپوائلر. He does his politics. He may be a shrewd. He does run is وہ کیا کہتے ہیں جو اپنی شرائن وغیرہ ہے, لیکن he is a spoiler. اور اس کا جو نقصان ہے عموماً ان لوگوں کو نہیں پتا چول صاحب, اس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے. یار یہ عوام کو تو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں چور صاحب کے. یہ تو عوام اور پبلک اور ہم اور وہ یہ باتیں ہوتی ہیں ڈرائنگ روم میں, اور اپنے دماغ میں سوچیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھیں کیا اسٹوپر لوگ, ان کو نہیں پتا ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. سو ان کی اپنے ذاتی انٹرسٹ ہے, پاکستان کا انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے فوج کو دیکھ لیں, وہ نواز شریف کو بات نہیں کرنے دیتی تھی. وہ کہتے ہیں ساڑھے تو بڑا ہے نواز شریف, ہم سے بڑا ہے نواز شریف, ہم اب یہ نواز شریف فیصلے کرے گا. ٹھیک ہے, ہماری انسٹیٹیوشنل میموری ہے. وہ ان کے اندر ایگو تھی, پھر سیاستدانوں کے اندر ایگو تھی, مریا کون. تو یہ نالائق لوگ ہیں, یہ ٹولہ جس نے ہمیں اتنے سال رول کیا, یہ نالائق لوگ ہیں. لیکن ٹھیک ہے, طاقتور ہیں, ٹھیک ہے, ملک کو اس مقام پہ لے آئے تو بھگتن بھی بھگتن دس بھی بھگتن, ٹھیک ہے. پھر جی چیمہ صاحب, مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے بہت سے انٹرویوز یاد ہیں جو انہوں نے انڈین چینلز کو دیے, اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آئی گرو اپ ہیٹنگ انڈیا, یعنی میں پلا بڑا ہوا انڈیا سے نفرت کرتے ہوئے, لیکن پھر میرا انڈیا آنا جانا ہوا, میری دوستیاں ہوئیں, تو وہ نفرت جو تھی وہ غائب ہو گئی. تو اب میرے ذہن میں کوئی تعصب نہیں ہے انڈیا کے خلاف. تو اگر میں اقتدار میں آیا تو بہترین تعلقات ہوں گے دونوں ملکوں کے. اور پھر 2015 میں انہوں نے مودی جی سے ملاقات بھی کی تھی خود ریکویسٹ کر کے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو بیانات دیے, تو ہمارے ہارڈ لائن امبیسڈرز بھی, ایون عبد الباسط صاحب جیسے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی جو لینگویج ہے یہ اپروپریٹ نہیں ہے ڈپلومیسی کے لیے. اور جہاں تک تعلق ہے 370 کا, تو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے 5 اگست کے اس فیصلے کے ایک دن بعد یا 2 دن بعد کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ 370 کی ریووکیشن سے, اس کی ریپیل سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے تو کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا, کبھی ریکگنائز نہیں کیا تھا. اس کے باوجود عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا. پہلے کہا ایز کامرس منسٹر کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوگی, کامرس ہوگی, اس کے بعد بطور پرائم منسٹر یہ کہہ دیا کہ نہیں ہوگی. تو اتنی انکنسسٹنسی, اتنی میچورٹی. صحیح کیا. یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں چور صاحب, یہ جو امچورٹی ہے نا اور انکنسسٹنسی, یہ آپ کی پورے سٹرکچر کے اندر موجود ہے. یہ صرف عمران خان میں نہیں ہے. اور وہ باسط, یار کیا بات ہے یار, ہم 1-2 لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر دے دیتے ہیں یار. اس ملک کے اندر اتنی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے چور صاحب کہ سیاسی جماعتوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے, بیوروکریسی میں بھی آ گئی ہے, میڈیا میں بھی آ گئی. ہر جگہ وہ اتھارٹیرین ایٹیٹیوڈز ہیں اس سسٹم کے اندر, معاشرے کے اندر وہ آ گئی. ایون کہ گھر کے اندر بھی اتھارٹیرین ایٹیٹیوڈ آ گئے. لوگوں کی عزت کرنا, لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا, 1 سٹیپ پیچھے ہٹنا, 2 سٹیپ آگے ہونا, پھر 3 سٹیپ پیچھے ہٹنا, پھر 1 سٹیپ آگے ہونا, انگیج کرنا, ڈائیلاگ میں آنا, یہ رائے نہیں ہے یار. عمران خان چور صاحب دیکھا جائے تو ہم نے افغانستان میں 50 سال ضائع کیے, ہم نے 25 سال عمران خان میں ضائع کیے. ایک اہم بات ہے, جب اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا جو سوسائٹیل آرکیٹیکچر جو ہے اس کو بنا رہی تھی in the shape of giving us Taliban, in the shape of converting this entire country into supporting مدرسہ بنا رہی تھی اور یونیورسٹیوں کو نیچے کر رہی تھی, تو چور صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. ڈرگ کلچر, کلیشنکوف, آج ہم چاہتے ہیں جی گاڑیاں, بندوقیں, یہ وہ, دنیا میں شاید ایسے کہیں نہیں ہوتا ہوگا. پھر وہ آئے سیاست میں, انہوں نے عمران خان بنایا, انہوں نے نواز شریف بنایا. سیاست آج دیکھیں عمران خان کے, ان کے بنانے کی وجہ سے وہ 12 سال انہوں نے پاکستان کی سیاست کو گندا کر کے رکھ دیا. سیاست سے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جناب. اور ابھی ہم وہ اقتصادیات کو دیکھ رہے ہیں.
سو مجھے میں آئی وش کہ پاکستان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ مینٹین رہیں، لیکن اگر جو حال ہم نے معاشرے کا کیا اور جو حال ہم نے سیاست کا کیا ہے، اگر یہی اقتصادیات کا ہوا چور صاحب، تو اللہ ہی حافظ۔ اچھا چیمہ صاحب، ایک مثال میں آپ کو دوں جو اسٹیٹ کی ہماری پرائرٹیز ہیں، مثلا نیوکلیئر آپشن جو ہے اس کے ساتھ ہماری اسٹیٹ کی بہت فرم کمٹمنٹ رہی، سویلینز بھی، ملٹری لیڈرز بھی، سب نے کہا کہ جی یہ تو ہم نے بنانا ہی بنانا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس کے بجائے ہماری یہ کمٹمنٹ ایجوکیشن کے ساتھ ہوتی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتی، سارے پالیٹیشین اور ملٹری اس پہ اگری کرتے، تو کیا آج ہمارے حالات بہتر نہ ہوتے؟ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او نہ ہوتے، ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت بہتر حالت میں نہ ہوتی، آج ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس 3 بلین کے بجائے 15-20 بلین نہ ہوتی۔ چور صاحب میں یہ نہیں سمجھتا کہ نیوکلیئر ہماری پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے، بالکل پرائرٹی ہونی چاہیے، فوج بھی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ یہ جو بالکل اپنے آپ کے جو سے کہتے ہیں نا ایک ٹوتھلیس سا بندہ ہو جانا، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک چائنیز ملٹری اسٹریٹجسٹ سنزو، وہ کہتا ہے if you want peace be prepared for war، ٹھیک ہے؟ سو اگر امن بھی کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیوکلیئر بھی بنانا چاہیے، فوج بھی رکھنی چاہیے تھی، اور اتنی بڑی فوج ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دا کوشچن یہ ہے کہ پرائرٹیز چینج نہ کریں۔ اگر ہم انڈیا سے پہلے اسپارکو بنا سکتے ہیں اور انڈیا ہم سے 6 سال بعد اپنا اسرو بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا اسپیس پہ چلا جاتا ہے، تو ہم پہلے بنا کے اپنی پرائرٹیز کہاں پہ لے کے گئے ہیں؟ ہم اتنی ڈائریکشن ہم نے سیٹ کر لی۔ دیکھیں ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی پالیٹکس تباہ کر دی، معاشرہ تباہ کر دیا، فوج ڈائریکٹ رول کرنے آ گئی، ایک بندہ فیصلہ کرتا تھا۔ اسپارکو کا ہیڈ ایک فوجی ہوگا، بھائی یہ کس نے کہا ہے فوجی ہوگا؟ وہ کیوں نہیں ایک سائنٹسٹ ہو سکتا؟ ہم نے سائنٹسٹ کو بھی، آپ دیکھیں نا چور صاحب، جب ایچ ای سی کا چیئرمین یہ لیٹر ایشو کرے گا کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ملٹی لیٹرل اداروں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے نہ کریں، وہ فورن آفس کو بیچ میں انگیج کریں۔ پاکستان میں سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں، فورن آفس کے پاس اتنے لوگ ہیں، اسلام آباد میں جو فورن ڈپلومیٹس ہیں وہ تنگ بیٹھے ہیں آپ کے ڈپلومیٹس کے، اب آپ کے فورن آفس کی حرکتوں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یونیورسٹیاں چکر لگائیں، فورن آفس کے ترلے کریں آ کے۔ ہمیں اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروفیسر ہیں، یہ جو ریسرچر ہے، یہ جو اکیڈیمیشن ہے، یہ چور ہیں، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کیا ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے سب سے بڑا محب الوطن میں ہی ہوں اور باقی جڑے نے وہ منافق نے یا وہ غدار ہیں۔ یہ بھی ہم کاش چور صاحب ہم پرائرٹیز اپنی سیٹ رکھتے، ہم اپنا معاشرہ بلڈ کر رہے ہوتے، ہم بھی اچھے سائنٹسٹ پیدا کر سکتے، اچھے اکانومسٹ پیدا۔ آپ مجھے بتائیں اس کے چور صاحب ایک بات کا جواب دیں۔ 1948 وار، 65 وار، 71 وار، کولڈ وار، ہم جس میں حصہ لے، ٹھیک ہے؟ افغانستان کی وار ایکٹیو لڑی، کارگل، انڈیا کے ساتھ 2001 میں سٹینڈ آف، 2002 میں آپ نے وار اینڈ ٹیرر میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کر دی، ابھی تک چترال میں لڑ رہے ہیں آپ کی فوج۔ کس ملک نے اتنی جنگیں لڑی ہیں پچھلے 76 سال میں؟ اور کس ملک کا اتنا انسیکیورٹی انوائرمنٹ اتنا چارج رہا ہے 76 سالوں میں؟ میجورٹی ہم نے خود کیا، کچھ ہمارے اوپر چیزیں آ بھی گئیں، خطے کے حالات اس طرح کے تھے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 76 سال آپ لڑ کے آپ کے معاشرے کی شکل بڑی خراب ہے، لیکن کوئی ایڈی خراب نہیں ہے۔ آج بھی بڑے بڑے ہیرے یہاں پہ موجود ہیں، ملک کے اندر بڑے بڑے تگڑے لوگ موجود ہیں، اکانومی میں، سیاست میں، ڈپلومیسی میں، بیوروکریسی میں، فوج میں بڑا بڑا نام ہے۔ پاکستان نے پچھلے 15 سال 14 سال یہ دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح ہم نکلے ہیں، اب ہم نے اتنے بلنڈر کیے ہیں، اتنا گند کیا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ ایک کنٹری جو ہے وہ نکلا ہے اس کرائسس سے۔ ہم خود اس کرائسس کو بناتے بھی تھے، ہم اس سے نکلے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے قصور نہیں ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا لڑ کے، اتنی جنگیں لڑ کے، اتنا کچھ کر کے بھی اگر یہ ملک سروائیو کر گیا ہے تو نیوکلیر کے ساتھ بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں، ہم فوج کے ساتھ بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ پرائرٹیز اچھی رکھیں نا، پرائرٹیز صحیح ہوں، پرائرٹیز میں آپ کے اکیڈیمیا کی ویلیو ہو، پرائرٹیز میں صرف یہ نہ ہو کہ میں نے یہ کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے تاکہ ہمارے شہر میں 500 نوکری جو آ جائے گی، اس لیے یونیورسٹی چاہیے۔ یونیورسٹی اس لیے چاہیے کہ یاروں کو کام کرے نا۔ جی چیمہ صاحب، بات یہ ہے نا پرائرٹیز کی جو آپ نے بات کی،
اب پرائرٹیز ہماری اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں کہ ان کو مناسب غذا نہیں ملتی اور ان کا قد جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھتا. اور نیوکلیئر کا مجھے یاد ہے 80s میں جب ڈیبیٹس ہوتی تھی، مختلف سیمینارز ہوتے تھے، تو جو ہمارے ہاکش لوگ تھے شیری مزاری جیسے، وہ نیوکلیئر آپشن کی حمایت اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ جو ہی ہمارے پاس نیوکلیئر آپشن آ گیا تو ہم اپنا کنونشنل ایکسپینڈیچر جو ڈیفنس کا ہے وہ کم کر دیں گے. تو اس پہ جو باہر کے ایکسپرٹس ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے بھائی یہ ہوا نہیں کہیں، آپ بہت سیانے لوگ ہیں، شاید آپ کر لیں. تو ہمارا تو آرگیومنٹ ہی یہ تھا کہ ہمارے پاس جب نیوکلیئر ڈیٹرنس آ گیا تو ہمیں خطرہ نہیں ہوگا، ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا. لیکن اس کا کیا ہوا؟ کنونشنل کا بھی خرچہ بڑھتا رہا، ڈیفنس کا بھی بڑھتا رہا. اب انٹرنیشنل میڈیا میں ایسی رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پاکستان ہیز دا فاسٹسٹ گروئنگ نیوکلیئر آرسنل ان دا ورلڈ. تو یہ جو ہماری ترجیحات ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ایئر مارشل اصغر خان جیسا ایک سینئر ملٹری آفیسر، ریسپیکٹڈ ملٹری آفیسر، انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا، وہ یوٹیوب پہ ان کے کلپس موجود ہیں، کہ انڈیا پاکستان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی پاکستان کی طرف سے سٹارٹ ہوا. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمیں ڈیفنس پہ 50s میں ہمارے ایک پرائم منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہم بھوک برداشت کر لیں گے لیکن ڈیفنس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ڈیفنس پہ ہم خرچہ کریں گے. تو بھئی خطرہ جو ہے، کیا خطرہ آپ نے خود جو تھریٹ پرسپشن ہے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کیا؟ جیسے وہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہمیں 17% ایسٹس ملے اور 34% آرمی ملی، تو ہم نے اس آرمی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تھریٹ پرسپشن کو اسی طرح ایگزیجریٹ کر دیا. تو ہمیں اسی وقت جو ہے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ڈیفنس پہ کتنا خرچ کریں، ریشنل طریقے سے کریں. اب بنگلہ دیش بھی تو ہے نا، ان کی اتنی بڑی آرمی کیوں نہیں ہے، ان کا اتنا بڑا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کیوں نہیں ہے؟ صاحب میں اکثر ہم فوج کو کہتے ہیں، دیکھیں ہمارا جو نا ٹارگیٹ نیوکلیئر ویپن اور فوج نہیں ہونی چاہیے ہمارا، کہ جی یہ نہ ہوتا تو ہم کہیں اور ہوتے، یہ نہ ہوتا. دیکھیں کیا کشمیر جو اس وقت کشمیر کے ساتھ ہوا جیسے جیسے ہوا، کیا یہ جو پچھلے 30-40 سال 50 سال پہلے لوگ ہیں، کیا یہ رسپانسبل ہیں اس کشمیر کے انفینشڈ ایشو بزنس کے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا خطے کے اندر، اس میں نہیں جانا یہ کہ آج سے آگے کیسے جانا تھا، یہ ہر لیڈر کو کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اس ملک کے اندر سویلین اپریٹس کا کمزور رہنا، پولیٹیکل انکنسسٹنسی رہنا، اسٹیبلشمنٹ کا طاقتور رہنا از اے پرابلم یہ نہیں ہے، کیونکہ ریسورسز تو آپ کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب مشرف آ جاتا ہے، مشرف اچھا لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مشرف کے دور میں بڑی ترقی ہو رہی. بھائی دیٹ واز اے بوروڈ گروتھ، دیٹ واز ناٹ این آرگینک گروتھ. بوروڈ گروتھ یہ ہوتی ہے آپ کو 9/11 کے بعد ضرورت تھی، دنیا نے آپ کو پیسہ دینا شروع کر دیا، یار یہ تو میڈیکل ہیں، اسلامسٹ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کو پیسہ دو، یونیورسٹیاں بناؤ، ان کے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں، ان کی عقل ٹھکانے آئے. اسی کہنا ملک کی ترقی بڑی ہو رہی ہے، بچوں کو اسکالرشپ مل رہے ہیں. سارے سیاستدان شارٹ ٹرم بات کرتے ہیں. اس وقت جنہوں نے فائدہ اٹھا لیا وہ اس پروسیس سے چیزیں. ہمیں ہماری پالیٹکس جو ہے چھوٹا سا پرابلم پتہ ہے کہ ایوولوشنری پروسیس ہے. نواز شریف ایک وقت تھا 90s میں چاہتا تھا امیر المومنین بننا، پھر وہ ایک وقت تھا وہ کہا جاتا اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے وہ بینظیر کی حکومت گرانا چاہتا تھا. آج ایک وقت ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ مذہب کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سیاست کے اندر. یہ ایوولوشنری پروسیس ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. انڈیا کے اندر چلے جائیں چور صاحب، انڈیا اپنے آپ کو سیکولر کہتا رہتا ہے، آج وہ ایک ہندو نیشنلسٹ بننا چاہتے ہیں. ان کے نریندر مودی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مذہبی ریاست بنے گی. ٹھیک ہے، وہ ہندو اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، وہ راشٹر بننا چاہتے ہیں، انہوں نے پہلے نہیں بنایا. آج یہ ایوولوشنری جب ہم نے اداروں کو چلنے ہی نہیں دیا، سیاستدانوں کو چلنے ہی نہیں دیا، جب ہم نے کسی کو کام ہی نہیں، یار سیاستدان آیا 2.5 سال چلے آیا، انہوں کو فارغ چال پچھاڑ، یہ کیا ڈیموکریسی ہے چور صاحب؟ یہ کوئی ڈیموکریسی ہے؟ ہم نواز شریف آتا ہے، بینظیر آتی ہے 89 میں، آگے 2-2.5 سال چلو باہر فارغ ہے، تو نواز شریف فارغ ہے. ملک کیسے چلتے ہیں؟ یہ ابھی جو ہم 5 سال پورے کر رہے ہیں نا چور صاحب، 2 چیزوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. 1 ڈیموکریسی ابھی بھی کوئی نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں ملک کے اندر جمہوریت ہے، پوائنٹ کوئی ایسی نہیں چھیڑ رہا ہے، دنیا اویئر ہو چکی ہے. اور دوسرا یار کسی طریقے اکنامک سٹیبلٹی رہے کسی طریقے، اور فیصلے یہ کریں لیکن پیچھے کوئی اور ہو. ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے لیکن طریقہ کار بدل گیا ہے. آپ وہی چیزیں بار بار کر رہے ہیں، میتھڈ بدل کے.
سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے سیاستدانوں کو, یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. آج عمران خان ہمیں چور صاحب کہتا تھا میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوں اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دیں گا, اور بادو پتا چلا تو مولوی ہے بچوں. ہمارا تجربہ غلط ہو گیا نا اس کا. چودھری جی نواز شریف مولوی تھا, وہ ایک ماڈریٹ پرسنالٹی بن گئی. سو ملکوں کی یہ ایوولوشنری پروسیس ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو فریم کرتی ہیں, ان کے اوپر ایک پریشر ہونا چاہیے معاشرے کا, سول سوسائٹی کا, میڈیا کا. یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے چوک سیدھا تسی ڈیلے جیل سٹو, یہ بھی کوئی طریقہ نہیں. جی اچھا چیمہ صاحب, آپ نے ایک تو بات کی کشمیر کی, تو اس پہ میں کئی دفعہ اپنے ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو کشمیر پہ بھی ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کہ کس طرح سے ہم نے کشمیر کے ایشو کو مس ہینڈل کیا. اور ایک وقت تھا جب آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کشمیر مل رہا تھا, اور یہ کسی انڈین نے نہیں کہا, پاکستانی سورسز آدھی درجن کے قریب سورسز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, انکلوڈنگ چودھری محمد علی, انکلوڈنگ سردار شوکت حیات, انکلوڈنگ سردار ابراہیم, کہ انڈیا کی طرف سے سردار پٹیل کی طرف سے آفر آئی کہ آپ حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کریں, کشمیر لے لیں. تو شوکت حیات یہ کہتے ہیں میں لیاقت علی خان کے پاس یہ گیا, میں نے کہا جی یہ اچھی آفر ہے, کشمیر میں ہماری کیمپین ٹھیک نہیں جا رہی, تو آپ یہ آفر ایکسیپٹ کر لیں. تو انہوں نے کہا شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں پنجاب سے بھی بڑی ریاست چھوڑ کے تو میں کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. تو وہ کہتے ہیں میں اتنا ڈسگسٹڈ ہوا کہ فوراً میں نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا کہ اس پرائم منسٹر کو ہماری جغرافیائی سچویشن کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور سر ہندو راشٹر کی جو آپ نے بات کی, تو اس پہ بہت سارے انڈین دوست یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے تو مسلم نیشنلزم کی بات بہت پہلے شروع کر دی تھی, 70-75 سال پہلے. آپ کے یہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں مسلم نیشنلزم, پاکستانی نیشن ہے جو مسلم نیشن ہے, ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں. آپ نے 56 میں ملک کو باقاعدہ ایک اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کر دیا. انڈیا نے تو اب تک ہندو ریپبلک ڈکلیئر نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ how can Pakistanis raise objection to this? چور صاحب یہ جو کشمیر کے اوپر بھی ظاہری بات ہے, اس کو بھی اگر آپ واپس جائیں گے تو پھر وہی کوشچن آ جاتا ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے جی. کشمیر پلیٹ میں مل رہا تھا, یہ چیزیں ہو رہی تھی. جب ہم یہاں پہ جب اداروں کے درمیان مسٹرسٹ ہے نا, وہ بھی تو ایک ایشو ہے. ہماری ملٹری سیاستدانوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. عمران خان جب آئے پاور میں, انہوں نے کہا جی, ان کو بتایا گیا جی کہ آپ جو ہے نا یہ انڈیا کو نہ دیکھیں, ہماری فوج جو ہے نا اس کے پاس ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے انڈیا کو ڈیل کرنے کی. اب سیاستدان بھی تو کہتے ہیں نا یار آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے, تو ہمارے پاس بھی تو پارلیمنٹ کی میموری ہے نا, جتنی جیسی تیسی پارلیمنٹ تھی تو تھی نا. کوشچن یہ ہے چور صاحب, نواز شریف اور عمران خان کے اوپر بن جاتے ہیں کیس جو فیکٹ ہے, اور آصف زرداری کے اوپر, اور انہوں نے کیس بنا کے ان کو بٹھا لیتے ہیں, ان سے ہر چیز منوا لیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ملک ایسے تھوڑے چلنا ہے چور صاحب, یہ آرٹیفیشل انجیکشن لگا کے ملک نہیں چلتے. ملک چلے گا جب ایک آرگینک طریقے سے آپ پولیٹیکل کلاس معاشرہ یہ چیزیں چلیں گی. آپ کہیں گے ہم نے انگلی پھاڑ کے آپ بچے کو 6 مہینے کے, سال کو, 2 سال 4 سال کے کو تو چلا سکتے ہو, 75 سال 35 سال کے بھی لڑکی کو انگلی پکڑ کے نہیں چلا سکتے. ماں باپ کو فریڈم دینی پڑتی ہے اپنے بچوں کو, جاؤ کھیلو دنیا. وہ کیا کہتا ہے, جا سمرن جی لے اپنی زندگی. The question is کہ سمرن کو جینے دیں زندگی, ان سیاستدانوں کو جینے دیں, ان عوام کو جینے دیں, یہ معاشرہ ڈیلیور کرے گا. لیکن کوشچن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گروپ آف پیپل ہے ان کا انٹرسٹ جب نیچے آتا ہے اور پھر پھاڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ. اور پھر سیاستدانوں کے اندر ایک بڑی وہ کہتا نہیں بدلہ لینا ہے انہاں کو, انہاں نو پنجابی کہتے لمحے پانا ہے انہاں, وہ کہتے ہیں تانوں پا لینے لمحے, تو سان لمحے پانا اسی تانوں سارے لمحے پا دیں. پھر وہ جو لمحے پانا جی کھاتا ہے وہ بھی مار چلا ہے. یہ نواز شریف کو لمحے پانے لگے سے انہوں نے کہا تاری اصلی نواز شریف, اس کو مشرف کو لمحے جی پانے لگے تاری یاد جے, ٹھیک ہے. اور اگر تہاڈی ایسی دی تیسی تسی دا احتساب کرو, وہ سیدھا ہی AFIC لے گیا انہوں. کیا بات ہے چور صاحب, مزہ آیا نا. پھر سیکیورٹی سٹیٹ تو اسے ہی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جناب, چودھری پرویز کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے سیکیورٹی سٹیٹ ہے نا یہ. سو یہ سیاستدان آرام سے تمیز سے بیٹھ کے یہ محسوس کریں کہ خود پاور رکھنی ہے, اپنی پاور ڈیلیگیٹ کریں, باقی سیاستدانوں کو بھی عزت دیں, عوام کو بھی امپاور کریں. چودھری پرویز لائی, نواز شریف, زرداری سارے جب پاور میں آتے ہیں تو یہ ڈکٹیٹر نہیں بن جاتے چور صاحب. تو پھر ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ڈکٹیٹر کیا ہے, تو پھر فوجی ڈکٹیٹر چلے گا نا, پولیٹیکل ڈکٹیٹر کیوں چلے. تو ہمیں ان چیزوں کو یہ سمجھنا ہے
کہ اگر آپ کے پاس پاور آ گئی تھی نواز شریف صاحب کے پاس تو مشرف نہ کچھ کہو یار ان کو کھیڑ کود دنیا قوم جا یا شکار پولیٹیکل نیریٹو بناتے رہو اس کو چھیڑتے نہ. ظاہری بات ہے یار وہ کامریڈ شپ ہے فوجی ہے وہ کیسے اس کو آنے دیتے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں چور صاحب یہ ملک یہ نہیں چلنا جن ایک دوسرے کو واریاں لینا. اگر فوج کہے گی کہ ہم نے سیاستدانوں کو اندر رکھ کے تو ملک چلا لینا وہ بھی نہیں چلنا, اور اگر سیاستدان کہیں گے کہ ہم نے فوجیوں کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم دے کے ملک چلانا تو تب بھی نہیں چلنا. یہ ملک بیچ برار میں آ کے سیاستدان بھی تھوڑا رسپانسیبل بنے, ملٹری بھی تھوڑا بیک فٹ پہ جائے, جوڈیشری بیک فٹ پہ جائے. چور صاحب جس طرح پاکستان کی جوڈیشری پولیٹیکل ہوئی پڑی ہے, یہ مجھے تو یہ لگتا ہے. جی اچھا چیمہ صاحب, میں نے ابھی ایک انٹرویو دیکھا چند دن پہلے عبدالباسط صاحب نے وہ کیا جاوید جبار صاحب کے ساتھ ABN ٹی وی پہ, تو دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعریفیں کی اور بڑی کلیئر ڈویژن بھی نظر آئی. مثلا جاوید جبار صاحب وہ بہت ہی پیٹریوٹک, ہائیلی پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام ایک سیکولر مذہب ہے اور اسلام غیر مسلموں کو برابری کے حقوق دیتا ہے اور ہماری تہذیب 5000 سال پرانی ہے. اور جبکہ باسط صاحب ان سے یہ کہہ رہے تھے ہم تو جی اپنی تاریخ محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں, ہم تو اون ہی نہیں کرتے اس تہذیب کو جو ہڑپا اور مونجو داڑو کی تہذیب ہے, مہر گڑھ کی تہذیب ہے. اور باسط صاحب یہ تاثر دے رہے تھے کہ دو قومی نظریہ ہندوؤں کی پیداوار تھا, جبکہ جاوید جبار صاحب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی ایک حقیقت ہے, اٹس ناٹ اے تھیوری اٹس اے ریئلٹی. تو مطلب اتنے سینئر لیول کے لوگ, ان کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے, تو کیا ہمارے ہاں ایڈیالوجی کے اوپر اتنا کنفیوژن ہے اور ہم کسی بھی چیز پہ متفق نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے ہر معاشرے میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن کیا اتنے بنیادی اختلاف, مثلا کیا ہمارے ہاں سیکولرزم کو لادینیت نہیں قرار دیا جاتا, ایک فتنہ نہیں قرار دیا جاتا؟ اور اب یہ ہیں ہمارے ایک سینئر جو ہیں انٹلیکچوئل, وہ کہہ رہے ہیں اسلام ایک سیکولر مذہب ہے اور اسلام غیر مسلموں کو برابر کے حقوق, ہمارا تو آئین بھی نہیں دیتا برابر کے حقوق. اور کسی مولوی سے آپ پوچھیں, بنوری ٹاؤن مدرسہ جو کراچی کا ہے, انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست میں تو ایک منشی بھی نہیں آپ رکھ سکتے جو غیر مسلم ہو. تو آپ کیسے آرگیو کریں گے علماء کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے جناب آپ کو کیا پتا ریلیجن کا, اسلام کا. اگر آپ اسلام کو بیچ میں لائیں گے تو پھر مولوی کی بات آپ کو سننی پڑے گی. چور صاحب یہ نظام ایسے چلنا ہے, مولوی بھی رہنے نے اور مولویوں کی سننی بھی نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن بھی اسلامک رہنا ہے, کانسٹیٹیوشن کو توڑنا مروڑنا بھی ہم نے ایسے ہی ہے. یہ ایسے ہی یہ اوچ پوچ ہی چلنا ہے. یہ جو ہے نا نہ بنوری والوں کی سنی جانی ہے, نہ جبار کی سنی جانی ہے, نہ عبدالباسط کی سنی جانی, جدھر جس کا جیسے دل کیا ہے نا کانسٹیٹیوشن موڑ لینا ٹو دس ڈیٹ انٹل اینڈ انلیس کہ عوام کے ووٹوں کی عزت ہو, اور وہ کدی ہوندی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, کیونکہ کیا زرداریز اور شریفز اور باقی اپنے اندر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, پسند کریں گے. عمران خان ڈکٹیٹر نہیں بن گیا, کہتا میں کسی کی نہیں سنوں گا, جاؤ پاچ جاؤ, میں نے یہ اسمبلی بھی توڑنی ہے, میں نے وہ اسمبلی بھی توڑنی ہے. سارا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹیسٹڈ سپیس ہے. آئیڈیالوجی آپ دیکھیں نا, سارا پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے اس چیز کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کشتی انجی ٹورتی رہنی جس طرح ٹور رہی چور صاحب. میری تو یہ رائے ہے اس میں. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ایک تو آئین کی جو بات ہے کہ کیا ہمیں آئین میں سے یہ چیز نکال نہیں دینی چاہیے کہ ریاست کے جو اعلیٰ ترین عہدے ہیں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ہم پوری دنیا پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ اسلامو فوبیا ہے, وہاں پہ جی مسلمانوں کے خلاف امتیاز برتا جا رہا ہے, ڈسکریمنیشن برتی جا رہی ہے, اور ہم نے وہ ڈسکریمنیشن اپنے آئین میں لکھ دی ہے. بہت سارے معاشرے ہیں جہاں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے لیکن وہ کم از کم اپنے آئین میں نہیں لکھتے. تو اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں نہ ہو. جو آپ نے آئین میں لکھ دی, یو انشرائنڈ ڈسکریمنیشن ان یور کانسٹیٹیوشن, اور یہ اتنا بڑا تضاد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اور دوسرا فورن پالیسی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے کچھ ری تھنک کرنا چاہیے ہماری جو پالیسی رہی ہے اتنے سالوں سے؟ چور صاحب دیکھیں, یہ جو ہے نا کہ ہمیں ری رائٹ کرنا چاہیے, سارے کا سارا سوشل کانٹریکٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوا ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, کون کرنا چاہتا ہے یہ؟ کیا ہم ایک نان مسلم پریزیڈنٹ لا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان
اب ہوتا کیا ہے چور صاحب, हमने सियासतदानों को कमजोर करना हो तो हम तो मजहबी जमातें बना देते हैं. टीएलबी क्यों बनाई गई यार, ये सड़कों पे मौलवी लेके आओ ताकि ये सियासी जमात जो है ना ये कंट्रोल नहीं हो रही और इसका वोट बैंक काम कर रहे हैं. यार ये देखो नून लीग का वोट बड़ा तगड़ा है यार, इसके मुकाबले में मजहबी जमात लेके आओ. तो सर ये जब वजीर आजम लंदन हो, वजीर आजम अमरीका हो और वजीर आजम मॉस्को हो, वजीर आजम बर्लिन हो, पीछे उसको ये डर हो कि मेरी हुकूमतों चली है, साजिशें हो रही हैं, मेरे मुताहिद लोग साजिशें कर रहे थे, वो हटा दे साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख सकता है. ये चीजें चोर साहब होनी तो चाहिए आइडियली कि हमें. आपको याद है कि इमरान खान when he was in opposition he used to say that when I will be in power I will rewrite the constitution and I will remove the word minority from the constitution of the country. And then जब शियों के साथ उधर मैसेकर हो रहा था कोयटा में, तो वो कहता है आप वजीर आजम को जो है ना होस्टेज नहीं बना सकते, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे. ये चौर साहब ये ऑपोजिशन में और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं. ये बड़ी कमिटमेंट चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, अपनी ईगो नीचे करनी होती है. देन आप पार्लियामेंट में जाके नेगोशिएट करते हैं 3 चीजें 2 चीजें. ये हम क्या करें, हमने यहाँ पे अथॉरिटेरियन रह के हमने सियासतदानों की भी ईगो मार. जो सब आप एमपी मिलो बेचारों की क्या औकात होती है यार, अपने इलाके में वो डॉन होते हैं, इस्लामाबाद आने की कीड़े मकोड़े फिर देने यार, क्या जिंदगी है. सो मुझे लगता है कि ये करना बहुत कुछ चाहते हैं, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है वो एक लार्जर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बने जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें एक इस पैटर्न पे चल रही हैं, वो कर सकते हैं. जी अच्छा चीमा साहब, हमारे यहाँ जो नेशनल नैरेटिव है, अवाम भी जिसको सपोर्ट करते हैं, वो फौरन ये होता है कि इंडियंस जो हैं, हिंदू जो हैं, वो बहुत बिगेटेड लोग हैं, बिगेटेड हिंदू हैं, और हम बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, बहुत फेयर माइंडेड लोग हैं, और हमारे यहाँ अकलियतों की कभी नक्सीर भी नहीं फूटी. ये भी एक फेवरेट फिक्रा है जो हमें सुनने को मिलता है. लेकिन सर ये क्या वजह है कि इंडिया में एक नॉन हिंदू जो है वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, आर्मी चीफ भी बन सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ भी एक मुसलमान बन सकता है, एयरफोर्स का चीफ एक मुसलमान बन सकता है. कितने सिख हैं जो आर्मी चीफ बने हैं और हालिया दिनों में बने हैं पिछले 15-20 साल में. तो हमारे यहाँ जो है, हम एक तरफ ये हम कहते हैं हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, हमें कोई तासुब नहीं है, लेकिन ये सारे रास्ते हमने बंद किए हुए हैं और ये हमें तजाद नजर भी नहीं आता. और सब ये जो ये तजादात हैं, ये भी अब मेरा ख्याल है कि हर मुआशरे में ही होते हैं, हमारे मुआशरे में भी ये तजादात हैं. लेकिन हमने, आपको पता है कि बाकी मज़ाहब के खिलाफ बातें करके अपनी यूनिटी बनाई है. आप हिंदुओं के खिलाफ हो जाएं, आप फलानों के खिलाफ हो जाएं, ये नॉन मुस्लिम है, ये काफर करके हम अपने आप को यूनाइट करते हैं. आप उनको छोड़े चौर साहब, हम तो शिया सुन्नी काफर करके यूनाइट होने वाली कौम है. ठीक है, आधी कौम कहती है जी शिया काफर है, आधे कहते नहीं सुन्नी काफर है, वो कहता है जी देवबंदी काफर है, वो कहता है ये काफर है, कहता वो काफर है, ईसाई. हमने इसी चक्कर में तो पड़े रहे. हम बाहर छोड़े, हम तो इंटरनल एक दूसरे को काफर करते रहे. सो हम इन चीजों पे पड़े रहे हैं. मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है कि ये somehow all these things have been used for political purposes and personal purposes. That's why ये इसने फिर सारी बात है. देन मुआशरा फिर उसकी कीमत भी तो अदा करता है ना, मुल्क उसकी कीमत अदा करते हैं. जी जोर सर. अमीर हमजा हाफिज सईद के साथियों में से हैं, जमात उद दावा के साथ काम करते हैं और हमारे एक अखबार में कालम भी लिखते हैं. तो उन्होंने गालिबन 2015 में एक किताब लिखी थी, छोटी सी किताब थी, जिसका टाइटल था हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल. तो इसके बावजूद जब हम कहते हैं, हमारे टीवी एंकर्स और कालम नवीस बड़े फख्र से कहते हैं जी हम तो तमाम रिलीजन्स का एहतराम करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, और ये नॉन मुस्लिम्स हैं जो हमारे मजहब का एहतराम नहीं करते. तो इस तरह की किताब लिखी गई और किसी ने ये मुतालबा नहीं किया, कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ ब्लेसफेमी के लिए कि भाई इन्होंने एक रिलीजन के खिलाफ इस तरह का क्रिटिसिज्म किया है. तो इस पे क्या कहेंगे आप? मेजॉरिटेरियनिज्म है सर. ये जब एक धड़ा ताकत में आ जाता है तो वो जो के वो सही है. वो फिर जैसे आप पाकिस्तान में अगर 97% मुसलमान है तो फिर जिसनु मर्जी काफर, मुसलमानों के अलावा बाकी सबको काफर कह दो, ठीक बिकेगा. तो ये चीज है. मैं तो समझता हूँ ये ऑब्वियसली इट शुड नॉट हैव बीन द केस. ये काफर कहना, किसने जन्नत में जाना है, किस में जाना है, ये लेट
we should leave it to Allah पाक, वो क्या इस पे फैसले करते हैं। तो चीमा साहब आखिर में ये बताइएगा कि इस भंवर से निकलने का क्या रास्ता है, क्या क्या करना चाहिए। अब मुझे तो सबसे बड़ा ये लगता है मसला हमारा जो होना चाहिए कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम अगर प्रायोरिटीज को अपनी रिकंसिडर करें, रीसेट करें, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ देखिए कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं पिछले 20-25 साल में, क्या उसी प्रोपोर्शन से प्राइमरी स्कूलों की तादाद में भी इजाफा हुआ? क्या हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है प्राइमरी का, मिडिल स्कूल्स का, हाई स्कूल्स का, वो कितना ज्यादा है? हमारा ध्यान ही नहीं है इन इश्यूज की तरफ। तो क्या क्या किया जाए? अब देखिए उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ जो है, चूंकि हमने तालीम को निगलेक्ट किया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मसला पैदा हो गया, और हमारे उलमा जो है किताबें लिखा करते थे फैमिली प्लानिंग के खिलाफ, अब वो खुद जो है उनके फॉलोअर्स वो फैमिली प्लानिंग पे यकीन रखते हैं, क्योंकि कोई पढ़ी लिखी औरत 8-10 बच्चे पैदा नहीं करती, चाहे जितनी मर्जी आप किताबें लिख लें। तो क्या है इस भंवर से निकलने का तरीका? चोर सबको एक भंवर हो तो बताओ ना, उन केड़े केड़े भंवर जो निकलना है। आपने मिलिटेंसी के भंवर से निकलना है, तालीम के, एजुकेशन से, पार्लियामेंट के, डेमोक्रेसी, मीडिया, किस किस भंवर से? एक ही देखिए, आप जब स्ट्रक्चर ठीक कर लेंगे तो देन मैं तो ये कहता हूँ जी, पार्लियामेंट को मजबूत करें, सिविलियन सुप्रीमेसी इस मुल्क में होनी चाहिए और सारे आइन और कानून के मुताबिक चलें, और पब्लिक की सख्त अकाउंटेबिलिटी हो पॉलिटिकल पार्टीज की, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। हम सारे टाइम अपनी डायरेक्शन में चल रहे हो, गड्डी टुरदी होवे जनाब 100 की स्पीड से जाने की जरूरत है, पहुंच जाएंगे मंजिल में, कोई बहुत बड़ी रुकावटें नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये चीज। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। शुक्रिया सर।